معزز مسلمان کرام اور ہماری عزیز بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفانا، الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناجه الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں بے شمار فضل و کرم ہے، شکر ہے کہ مولا کریم سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عالم اسلام کے ایک انتہائی نامور، نامچی، مشہور و معروف مرد حق، ولایت کے شہنشاہ، جنہیں ہم حضور غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں، کہ ذکر جمیل کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی سعادت بخشی. یقینی طور سے اس بابرکت مجلس کے انعقاد کرنے والے محب گرامی عالی وقار پروفیسر غلام محمد صاحب قبلہ اور ان کے معاونین، دوست و احباب، سب کے سب بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے ذریعہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی، ہم جیسوں کو بھی ایک ایسی شخصیت جس کا نام لینا نہ صرف کل آج بھی اور صبح قیامت تک بھی افتخار و عظمت کی نشانی ہے، اس بابرکت ذات کے تعریف و توصیف، ان کے کارناموں کو سننے کے لیے ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کا موقع فراہم کیا گیا. حضور علیہ السلام اس طرح کے محافل کی اہمیت ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے. اس قرآن میں یہ آیا: اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو، والدین کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آؤ، معاملات کو بہتر انداز میں انجام دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اسے قرآن میں اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ يَحْيَىٰ. اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے نام لے کر کے ہمیں حکم فرمایا، رغبت و شوق دلایا کہ اگر تم مجھ تک آنا چاہتے ہو
میرے قرب پانا چاہتے ہو تو میرے ان مقربین، میرے خاص بندوں کی زندگی کو پڑھو۔ تو اللہ والوں کی زندگی کو پڑھنا سننا یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں کا ایک فلاں شخص ہے، وہ خود تو اچھا عمل نہیں کرتا ہے لیکن ہمیشہ وہ فلاں نیک عمل کرنے والے کی تعریفیں کیا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمائے اس موقع پہ کہ المرء من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو یقیناً اس محفل کے انعقاد کرنے والوں نے ہم سبوں کے ساتھ احسان کیا، اس محفل کا انعقاد ہم عمل میں لا کر اور حضور قطب ربانی حضرت غوث السمدانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کے تذکرے جمیل کے ذریعہ ہم سبوں کو بھی ان کے رشتے غلامی سے اس حوالے سے باندھ دیا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس سوال کا جواب ڈھونڈے کہ حضور غوث اعظم کا حشر کیا ہے، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہر عقل سلیم رکھنے والا یہ کہے گا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے محفل کا انعقاد جو اہل اللہ کے نام سے موسوم ہو، ان کے تذکرے کے خوشبو جس میں پھوٹتی ہو، یقینی طور سے نہ صرف دنیا بلکہ وہ محفل آخرت کو بھی سنوارنے میں معاون و مددگار ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مختلف عنوانات کے ساتھ آپ گفتگو سنتے آئے ہیں اور آج میرا عنوان ہے سلسلہ قادریہ یا سلسلہ قادریہ کے اکابرین کے فیضان۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، وقت مختصر ہے اس لیے بغیر تمہیدی گفتگو کے براہ راست میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہی اللہ جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام کی بعثت کیوں ہوئی، مبعوث کیوں کیے گئے؟ قرآن نے صاف لفظوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کریم کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نہ صرف یہ کہ آیات الہی کی تلاوت فرماتے بلکہ دلوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک ان کی تشریف آور یعنی حضور علیہ السلام کے بعثت سے پہلے انسان کھلی گمراہی میں تھا۔ یہ 3 امور یا پیغام رسالت کے تعلق سے جو 3 باتیں بتائی گئی، کتاب کی تلاوت یعنی قرآن مقدس کی تلاوت، آیات الہی کی تلاوت، اور دلوں کا تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ صرف حضور علیہ السلام کے حیات ظاہری تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ ہر زمانے ہر علاقے کے لیے جب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تو پھر آپ کا فیضان کرم بھی ویسے ہی جاری و ساری رہنے والی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ کیا کہ یہ معاملہ، یہ ذمہ داریاں، یہ فریضہ
آپ کے یہ احسانات صرف اصحاب رسول تک ہی نہیں، تابعین یا تبع تابعین تک ہی نہیں، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان لوگوں پہ بھی آیات الہی کی تلاوت فرماتے، ان کے دلوں کو بھی پاک کرتے، انہیں بھی کتاب و سنت کی تعلیم دیتے جو ابھی ہیں نہیں، بعد کے زمانوں میں آنے والے ہیں۔ اور کسی کو اس بات میں ڈاؤٹ نہ رہے، شک و شبہ نہ رہے، اللہ کریم نے اس کو اپنی طرف کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور زبردست حکمت والا ہے، طاقت و قوت والا ہے۔ کیا یہ سبوں کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ کریم جس کے ساتھ چاہے اپنے فضل و کرم کو بڑھا دیا۔ چونکہ میرا عنوان ہے سلسلہ قادریہ کے فیضان، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارہائے نمایاں کی طرف نہ جاتے ہوئے اصل گفتگو کی طرف میں آؤں گا کہ ہم نے اس آیت کی روشنی میں اس بات کو سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں رہی، جو فریضہ رہا، وہ ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت، دلوں کو پاک صاف ستھرا کرنا، اور کتاب و سنت کی تعلیم۔ اگر آپ اس امت کی تاریخ کو پڑھیں کی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا، تمام انبیاء رسول کا خاتم بنایا، وہیں پر قیامت تک آنے والے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے بڑی کثرت کے ساتھ گاہے بگاہے ضرورت کے تحت اس امت میں غوث و کتب اور علماء ربانیین کو اللہ کریم پیدا فرماتا ہے، جنہوں نے اپنی تمام تر خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مشکل ترین حالات میں بھی العلماء ورثۃ الانبیاء کہ منصب دلبری کا حق ادا کر دیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی انہی شخصیات میں سے ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت، لوگوں کے دادرسی، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک، بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو رب کے ساتھ پھر سے مضبوط و مستحکم کرنے کے خاطر آپ نے اپنی پوری زندگی وقف فرما دیا۔ آپ کے ذاتی فضائل کمالات آپ بارہ سنے ہوں گے، سنتے ہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ کے والد گرامی جو اپنے وقت کے بڑے عظیم الشان درجے کے عارف باللہ گزرے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ سراپا رحمت و برکت کی پیکر تھی، حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ حضور غوث پاک کو خلق خلافت حضرت ابو سعید المبارک المخزومی سے ملا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
ولیوں میں آپ کا شمار ہے جنہیں اللہ کریم نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی جن کے سر پر ولایت کا صحرا سجایا۔ آپ نجیب الطرفین یعنی اپنے والد گرامی اور اپنے والدہ ماجدہ دونوں طرف سے جو ہے والد رسول ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اولاد ہیں۔ آپ کے علمی شان، روحانی شان، ذاتی فضائل و مناقب سے کتابوں کے صفحے آج بھی چمکا رہے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ جیسے شخص بھی آپ کی تعریف و توصیف اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ آپ کے کرامات کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ بیریکیڈ حضرت غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے ایک محسن کی حیثیت سے اگر یاد کیا جائے، جو ہمارے اور آپ کے بھلائی کے لیے، بندگان خدا کے بھلائی کے لیے انہوں نے انجام دیے ہیں، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کریم سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانیت کے عظیم الشان مقام پر فائز فرمایا تھا۔ ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم کو وہ وافر مقدار آپ کو ملا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ ایسی شخصیت جن کے منہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈالیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم باب العلم اپنا لعاب دہن ڈالیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈالیں، پھر ان کی زبان و بیان اور ان کے علم و معرفت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ کسی بھی مصلح کو، اصلاح کرنے والے کو، لوگوں کے خیر خواہ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کریم نے آپ کی ذات میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ بڑا سے بڑا پاپی بھی ایک لمحے کے لیے آپ کے چہرے کو دیکھتا تو وہیں سے وہ طائب ہو جاتا تھا، نہ صرف طائب ہوتا بلکہ وہ بھی ولی کامل بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ کا یہ فیضان کرم جس طرح کل جاری و ساری تھا آپ کی حیات ظاہری میں، آج بھی وہ فیضان کرم جو کا تو ویسے ہی جاری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فقہ کے، دین کو سمجھنے کے 4 بڑے اسکولز ہیں جنہیں ہم حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے مسائل دراصل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عقیدے کا یا اس قسم کے مسئلات نکلے تو سن لیں آپ، اس قسم کے مسائل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ السلام تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ اصل ایمان یعنی اللہ ایک ہے، فرشتوں کے وجود ہے، انبیاء رسول آئے وہ معصوم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے وہ جو قرآن و سنت سے صاف ظاہر ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے وغیرہ۔ تیسرے وہ، چونکہ میں نے 4 اسکولز کی بات کی نا تو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنے میں دقتیں پیش آتی ہے تو وہاں پر پھر ان 4 ائمہ نے قرآن و سنت سے اس کے معنی بیان کیے تو وہاں پہ الگ الگ نظریے بسا اوقات نظر آتے ہیں۔ تو ہی اسکولز ہیں، حنفی اور سب اسکول ہو یا شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، تو جس طرح یہ 4 دین کے سمجھنے کے جو 4 نظریے ہیں، اسی طرح
علم تصوف اور علم روحانیت کے بھی 4 بڑے ذرائع ہیں، 4 بڑے مراکز ہیں، اور اسے ہم جانتے ہیں سلسلہ قادریہ کے نام سے، سلسلہ چشتیہ کے نام سے، سلسلہ نقشبندیہ کے نام سے، اور سلسلہ سہروردیہ کے نام سے۔ یہ چاروں سلاسل اپنی خاصیت میں ایک ہی ہے کہ سب کے سب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ذریعہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیض لے کر کے اور بندگان خدا تک وہ فیض پہنچتا رہتا ہے۔ ان چاروں سلاسل میں سلسلہ قادریہ کو مختلف حیثیت سے باقی تینوں سلاسل پر فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ان تینوں سلاسل کو براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور غوث پاک قدس العزیز کے فیضات کرم حاصل ہے۔ اس لحاظ سے بھی سلسلہ قادریہ کو ان باقی سلاسل پہ بلکہ تمام سلاسل پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ بات تو بالاتفاق ہے، حضور غوث پاک کے بعد سے لے کر کے امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی غوث کتب اور ابدال آئیں گے وہ تمام کے تمام ولایت حضور غوث پاک کے محتاج ہیں، اور آپ کے ولایت تمام کے ولایت پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو سلسلے کے حوالے سے بھی ویسے ہی ہے کہ آپ کا سلسلہ تمام سلسلے پر فوقیت ہے اور فضیلت کا حامل ہے۔ دراصل جو عنوان ہے اس کے لیے کافی وقت طلب یہ عنوان ہے کہ آپ دیکھیں حضور غوث پاک کی پیدائش 4 صدی ہجری کی ہے، 470 یا 71۔ آپ کا انتقال 5ویں صدی ہجری 560-61 کی ہے، تو 90 سال کی آپ کی ظاہری عمر شریف ہے۔ تو آپ کے پیدائش کے ساتھ جوڑے تو 900 سال سے زیادہ، آپ کے انتقال کے بعد سے بھی دیکھیں تو 900 سال کی تاریخ ہے، اور 900 سالہ تاریخ میں کوئی بھی 100 سال 50 سال 10 سال اگر 100 سال میں بھی اس 900 سال کا تقسیم کریں تو کوئی بھی عہد خالی نہ رہا سلسلہ قادریہ میں کہ سلسلہ قادریہ کی کسی نہ کسی بزرگ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا اسلام میں چھائے رہے، ان کی اس دینی روحانی خدمات سے اللہ کے بندے فیض یاب ہوتے ہیں۔ نام لے کر کے اگر ان اکابرین کا نام، ان کی تعریف اور ان کی خدمات کو گنایا جائے تو کئی ایک محفلیں ناکافی ہوگی، بلکہ جو ان کے طریقہ کار تھا حضور غوث پاک سے لے کر کے اور آج تک سلسلہ قادریہ کے جو اکابرین ہیں، میں اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ ایک بڑا اور درود پاک پڑھیں، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سب سے پہلی چیز یہ سلسلہ ہے کیا؟ دراصل عام لفظوں میں اگر میں کہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو وہ یہ ہے، اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک غیر مرئی روحانی تعلق و رشتہ ہے جو مرشد سے ہو کر کے سینہ بسینہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ رشتے چا پہنچتے ہیں۔ ایک طرح کی اسپریچول ویز یا اسپریچول کنیکشن ہے جو مرشد کے ذریعہ مرید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اور پھر خدا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھروں میں بھی اس قسم کے پتھر ہوتے ہیں آیت مفہوم
کہ اگر وہ پھٹ جائے تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ندیاں جاری ہو جاتی ہیں اس سے۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ جائے اس سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جس پر لرزہ طاری رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ تو پتھروں کی بھی 3 قسمیں یہاں بیان کی۔ ایک تو وہ ہے جس سے چشمے، ندیاں، نہر جاری ہیں۔ دوسرے وہ ہے کہ اگر وہاں کوئی پہنچ جائے تو اس کو صاف ستھرا ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے گا، جس سے وہ اپنے سیرابی کر سکتا، اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اللہ کے خوف میں وہ اس طرح لرزتے رہتے ہیں، کانپتے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی جائے اسے محسوس ہو کہ بھی خدا سے خوف زدہ ہے۔ اس مثال کو بیان کر کے ہم جیسے غافلوں کے لیے یہ رغبت و شوق دلایا گیا کہ پتھر پتھر ہو کر کے اس کی یہ حالت ہے، تو جب انسان اشرف المخلوقات تو اس کی کیسی حالت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اگر انسان صحیح معنوں میں انسان ہو جائے، قرآن نے انسان کے زمرے کے حوالے سے 3 زمروں میں تقسیم کیا، فرشتوں سے بھی افضل، جانوروں جیسا، بل ہم اگر جانوروں سے بھی بدتر، تو بہرکیف اگر ہم سلسلے قادریہ کے اکابرین کی حیات و کارنامے کو، ان کی علمی روحانی خدمات کو اللہ کریم نے انہیں علم و عمل اور روحانیت کے جس عظیم الشان مرتبے پر فائز فرمایا تھا، اگر اس کا جائزہ لیں کہ حضور غوث پاک قدس سرہ العزیز نے دین متین کی خدمت کے لیے اللہ کے بندوں کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو رب کے ساتھ پھر سے مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے مشن کے فروغ کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے جو داغ پہ ڈالی تھی سلسلے کی شکل میں، اور پھر حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے آپ کے شہداء نے، آپ کے نام لیواؤں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے جس طرح سے اس کام کو انجام دیا، جس طرح سے اس روایت کو اپنی زندگی میں برقرار رکھا، اور جس طرح سے اپنا جینا مرنا سب کچھ حضور غوث پاک کی تعلیم کے لیے، حضور غوث پاک کے مشن کے فروغ کے لیے، جو دراصل حضور علیہ السلام کا مشن ہے، اس راستے میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، ہر دور میں سلسلے قادریہ کے اکابرین جو پتھر کی پہلی مثال پیش کی گئی ہے، اس سے کہیں اونچے پیمانے پر اونچے درجے میں نظر آتے ہیں۔ ہر عہد میں، ہر دور میں سلسلے قادریہ کے اکابرین اس دریا ندی کے مثل ہے جن سے فیضان رسالت کے چشمے جاری و ساری ہیں، اور وہ بہہ رہے ہیں۔ جو کوئی بھی اس میں نہا لے، الحمدللہ وہ کل بھی صاف ستھرا ہو جایا کرتا تھا اور آج بھی وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں محنتیں کی، اس کی وہ شکل ہے، اور اگر کوئی اس سے کم درجے میں رہے تو ایسا ضرور رہا کہ جو کوئی بھی ان کے پاس پہنچ گیا کہ صحیح معنوں میں غوث پاک کا نام لینے والا ہے، سلسلے کا کام انہوں نے کیا ہے، تو کم سے کم اتنا اللہ کریم نے انہیں ضرور یہ طاقت و قوت بخش دی۔ حضور غوث پاک کا فیضان اتنا اس کے ساتھ رہا ہی رہا کہ جو کوئی بھی وہاں پہنچ گیا، وہاں سے اسے چشمے صافی لے گیا، جس سے وہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں صفتیں نہ رہی تو اتنا تو ضرور رہا کہ اگر صحیح معنوں میں شعور کے ساتھ وہ کسی بھی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کہ میں نے میرا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، اور سچ میں ایسا رہا وہ، اور بیت کے مقصد کو جانا، زندگی میں شامل کیا، تو کم سے کم اتنا ضرور ہو جاتا کہ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے نظر آتا کہ بندے کے دل میں خدا کا خوف ہے،
کچھ کرنے سے پہلے اسے خدا یاد آتا، کچھ بولنے سے پہلے اسے خدا یاد آتا۔ تو یہ فیضان کرم ہے سلسلہ قادریہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا حدیث جبرائیل میں ذکر ہوا، ایمان، اسلام اور ایمان کے ساتھ ایک خاص پیرائے میں احسان کا ذکر ہوا، اور پھر پوچھا گیا احسان کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ضرور ہونا چاہیے مفہوم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ کم سے کم یہ ضرور اس کی کیفیت اور حالت ہونی چاہیے عبادت کرنے والے کی کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ دراصل ہماری جو عبادت ہے نا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے عبادت کی روح، اس کا مقصد، اور ایک یہ ہے اس کی حیت، اس کی شکل و صورت۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، یہ اس کی حیت ہے، اس کی شکل ہے عبادت کی، سچ ہے نا ایسا؟ اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کس طرح سے کرنی چاہیے؟ تو یہ چیزیں بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری میں اور اس کے بعد بھی اللہ والوں کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے، مچھر بھی کاٹ لے، ہاتھ وہاں جا پہنچتا ہے نا ایسا؟ جب یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہم نماز کی حالت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شرف ہم کلامی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیا کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے باتیں کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر مچھر کاٹنے کا احساس ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کے جب نور کے جلوے یا اس کے رحمتوں کے جب برسات ہوتے ہیں تو معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے بھی مصر کے خواتین اپنے انگلیوں کو کاٹ لے، انہیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں اللہ کریم کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائے پھر اسے یوں تکلیفوں کا احساس ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کے تعلق سے کہ آپ کے پشت پاک میں ایک تیر چھپ گیا تھا اور زخم کافی گہرا تھا، کوئی ہاتھ میں لگاتے تھے تو آپ تکلیف سے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے خود اس کی ترکیب بتائی کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں، اللہ اکبر، تیر کمر میں ہے اور نماز کی حالت میں ہوں، اور جب میں سجدے میں چلے جاؤں تو پھر تم سے نکال لینا، اور تیر نکال لیا گیا، تیر گوشت کے ساتھ میں باہر آ گیا، خون بہتا رہا، تو احساس تک نہیں ہوا۔ آخرکار یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کی عبادت کی کیفیت تھی جو آپ پر طاری ہونے کی شکل میں دنیا اور مافیہ سے بے نیاز انسان ہو جائے۔ تو دراصل میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سلسلہ قادریہ کا فیضان یا خدمات ان کے اکابرین نے کام کیا کیا؟ عام علماء، عام فقہاء نے نماز پڑھنے کے مسائل بتائے، نماز کے فرائض و واجبات بتائے، نماز کے روح کو سلسلہ قادریہ کے بزرگوں اور اس کے اکابرین نے بیان فرمایا، سلسلہ قادریہ کے عرفاء نے بیان کیا، اور یہ چیزیں نہ صرف بیان کرنے سے انسان نہیں سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی تجربہ کار مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن نے اشارہ کی جو میں نے تلاوت کی، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہ احسان کا جو مرتبہ ہے یہ تزکیہ نفس کے ساتھ، دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ چیز جو ہے پڑھنے سے نہیں آتی ہے، یہ چیزیں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، یہ صحبتوں سے سیکھا جاتا ہے۔ اور جنہیں بھی شوق رہا وہ اپنے اپنے وقت کے سلسلے قادریہ کے جو اکابرین رہے، جو بزرگ رہے، جنہوں نے حضور غوث پاک، جن کا سینہ بسینہ
جنہیں حضور غوث پاک سے فیض ملتا رہا، اور جو کوئی بھی ان کی بارگاہ میں جا پہنچا تو نہ صرف تو انہیں یہ دولت میسر ہوئی کہ الحمدللہ کہ ان کے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ جب وہ خدا کے ذکر میں ہو تو دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے، اور پھر جو عبادت کا جو مقصد ہے اس مقصد و مطلوب کو وہ شخص پا جایا کرتا ہے۔ تو یہ سلسلے قادریہ کا فیضان کرم ہے۔ ہم اگر اسے سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں عصر حاضر میں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کریم سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، ان سب چیزوں کو مغناطیسیت سے مالا مال کیا ہے۔ آپ جب بھی کیمپس کو رکھتے ہیں زمین پہ تو ہمیشہ وہ نارتھ ساؤتھ ہو جایا کرتا ہے نا، ایسا شمال و جنوب میں ہو جایا کرتے ہیں، اس کی مغناطیسیت ہے۔ اسی طرح اسپرچول میگنیٹزم بھی ہے، اور اس کے بھی فیلڈ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ قرآن میں بیان ہوا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو ان کی سنگت میں بنائے رکھو، ان کی محفلوں میں رکھو جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مست رہا کرتے ہیں۔ کیا ان کے چہرے سے آنکھیں ہٹا کر کے دنیا داری میں گم ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، ان لوگوں کی محفل میں مت بیٹھو جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ تو سلسلے قادریہ کے اکابرین جو ہیں، حضور غوث پاک قدس العزیز سے لے کر کے آج تک، یا یوں پہلے کہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں یقینی طور سے برصغیر میں سلسلے چشتیہ کے فیضان بطور خاص جاری و ساری رہا۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی خدمات ناقابل بیان ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ برصغیر میں جو ہے ہند و پاک میں سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کے فیضان نہیں رہے یا ان کی خدمات میں کوئی حد خالی نہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی، ہمارے اور آپ کے مربی و مرشد حضور تاجدار اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز کی دعاؤں کی برکت ہے۔ آپ بھی سلسلے قادریہ کے ہی فیضان کو بانٹا ہے۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے فیضان اس طرح سے جاری و ساری تھے اور ہے کہ اللہ کریم نے ان بزرگوں کے تعلق سے یہ کہا کہ اپنے آپ کو ان کی سنگت میں بنائے رکھو، ان کے محفلوں میں رکھو، ان کے چہرے کو تکا کرو، اور ان کے چہرے سے آنکھ ہٹانا، نظریں پھیرنا گویا کہ دنیا داری میں گم ہونے جیسا ہے۔ اور کیوں ایسا کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا آپ سے کہ عبادت کے روح کو پانے کے لیے، عبادت کے مقصود و مطلوب کو پانے کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ یوں آدمی سر پٹکتا رہ جائے تو چیزیں میسر عموماً نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اللہ کریم جسے پسند کر لے ماں کے پیٹ سے مادہ ذات وہی بنا کر کے بھیج دے، لیکن پھر وہ شیطان کے شر ہیرے سے اگر بچنا چاہے اور اللہ رب العزت کا وہ ہو جائے، اس کا تن من اللہ کریم کا ہو جائے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی مرد حق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کہا کہ ان کے چہرے کو تکا کرو۔ اللہ کریم نے سلسلے قادریہ کو پہ یہ خاص فضل فرمایا کہ باخدا ان 900 سال میں کوئی بھی زمانہ خالی نہیں رہا، ہر عہد میں، ہر زمانے میں سلسلے قادریہ کے بزرگوں نے، اس کے اکابرین نے، اہل حق نے، مردان خدا نے حضور غوث پاک کی امانتوں کو سینہ بسینہ پہنچاتے ہیں۔
ہمارے ملک میں بھی بہت سی خانقاہیں ہیں جو حضور غوث جہاں سے حضور غوث پاک قدس العزیز کے فیضات کرم پڑھتے ہیں. خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف حضرت شاہ عین الحق سے لے کر کے استادان اہل سنت تک ہر عہد میں ان 700 سال میں اپنے عہد کے ہر بزرگ نے ہمیشہ ہی ہر حوالے سے اپنے آپ کو غوث پاک کے غلام کہلانا اپنی زندگی کا ماحصل قرار دیا. اور اگر دیکھیں آپ تکابرین بدایوں کی ہر فرد کی زندگی حضور شہید بغداد کے لفظوں کی صورت میں یوں نظر آتی ہے کہ غوث اعظم کے غلام یاسر اپنی پہچان ہے کیا ہونا. آپ استاد اہل سنت کی زندگی کو دیکھیں, آپ کے نعتیہ اشعار دیکھیں, آپ کو اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو آجور کے محفلوں میں لے جائیں تو اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یا غوث یا غوث یا غوث. نعت آپ کی شروع ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ, درمیان میں آخری میں حضور غوث پاک کا ذکر ہے. وجہ یہ تھی کہ فنا فی الغوث تھے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت ہو گیا میرا کہ یقینی طور سے رشد و ہدایت کے وہ کام جو تلواروں سے نہیں ہوا, جو بڑے بڑے مناظر سے نہیں ہوئے, وہ کام سلسلے قادریہ کے بزرگوں نے انجام دیا. مرے ہوئے دلوں کو زندہ فرمایا, ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے اللہ کریم سے جوڑ دیا, انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھایا. وہ انسانی معاشرہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند, اللہ کریم کو پسند, اس انسانی معاشرے کو ہر دور میں سلسلہ قادریہ کے بزرگوں نے پروان چڑھایا. انسان ہوتا کیسا ہے, اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اللہ نے کیوں پیدا کیا. اس طرح انسان کی وہ زندگی سلسلہ قادریہ کے فیضان کے سے ہمیں اور آپ کو نصیب ہے. انسانوں کو یہ زندگی ملی, یہ فیضان, یہ سلسلہ قادریہ کا فیضان ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارنا سیکھ گیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے. دعا ہے کہ مولا کریم سبحانہ وتعالیٰ سلسلے کے فیض ہمارے اور آپ پر یوں ہی جاری و ساری رکھیں. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ العظیم.